أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين المخاطب بطه وياسين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، النبي الأمي النبي القرشي المكي المدني البكي الأبدعي العامي أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وعظمتهم وطهارتهم وعطشهم وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضران مظلوم کربلا، حضران شہداء، ممکن ہے آج مصائب کچھ زیادہ ہو جائے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، مصائب میں جتنا سما بڑھتا جاتا ہے رونے والوں کی طرف سے، اتنا خطیب مصائب کی مزید روایات پڑھتا جاتا ہے. گریہ ایسا ہو کہ ذاکر یا خطیب کی آواز دب جائے اور گریہ کی آواز بڑھ جائے، تب ایک سما بنتا ہے، پھر ذاکر اس سے اوپر جاتا ہے. مصائب یہ پوری کائنات کا دستور ہے. ہمیں یہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ ہماری آواز تو مصائب میں بلند ہے، لیکن مجمع کی آواز ہم تک اگر نہیں آ رہی اور ہماری آواز دب نہیں رہی تو اس کا مطلب معیار گریہ اس لیول پر نہیں ہے. اور جب معیار گریہ اس لیول پر نہ ہو تو بیان مصائب توہین مصائب. اور I'm sorry میں نہیں کر سکتا. ایک زاویہ میرے سامنے آ جایا ہے کہ کچھ ینگسٹرز ہیں یا ایک جو بھی ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ معصوم نے فرمایا ہے ہماری غمی میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. اس لیے مجلس جب تک اپنے فضائل کے دور میں رہے گی تب تک ہم اوپر نہیں جائیں گے، اور جب مصائب شروع ہوں گے تب ہم اوپر جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ فضائل کیوں بڑھے جاتے ہیں؟ تو پہلے یہ سمجھیے، فضائل اس لیے بڑھے جاتے ہیں تاکہ جب آپ فضائل سنتے سنتے ایک دم مصائب کی طرف آئیں تو آپ کو گریہ کی معراج مل سکے. ایک یہ وجہ خطیبوں کی ہے کہ اس لیے فضائل بڑھے جاتے ہیں. دوسرے تم نے بڑی آسانی سے یہ تو کہہ دیا کہ یہ غم کے دن ہے، ہم فضائل نہیں سنیں گے. تمہیں پتا ہے کہ تم نے کتنی بڑی گستاخی کی ہے. تم یہ نہیں سمجھے کہ انہیں قتل کیوں کیا گیا ہے؟ ان کو ان کے فضائل ہی کی وجہ سے قتل کی وجہ ہی ہے ان کے فضائل. اس کا مطلب دشمنان اہل البیت کو فضائل سے پرابلم تھی، تو خدا را اپنا شمار دشمنوں میں مت کرواؤ، فضائل سنو. اور پھر ہم جو فضائل پڑھتے ہیں
اس میں فضائل کے ساتھ ساتھ عقائد پر دلائل پڑھتے ہیں. جب آپ کو وہ دلائل نہیں پتا ہوں گے تو آپ دشمن کو فیس کیسے کریں گے؟ ہر جگہ کو ہم جیسے معمولی لوگوں کو یا معیاری لوگوں کو، میں تو سب سے بڑا محمد وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہوں، سب سے چھوٹا اس دور میں، لیکن سب کو ساتھ لے کے تو آپ نہیں چل سکتے، خطیبوں کو، عالموں کو، ذاکروں کو. تو جب آپ دلائل نہیں سنیں گے تو آپ کے پاس جوابات کیا ہوں گے؟ اس لیے یہ انتظامیہ ہمیں موقع دیتی ہے کہ پہلے فضائل پڑھو پھر مسائل پڑھو. اور زیادہ تر تو اصل کے بیانات میں دلائل ہوتے ہیں، اسی میں فضائل بھی ہوتے ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مومن کا خود کا ذہن ذاکر سے زیادہ عروج پہ ہوتا ہے. ذاکر ایک جملہ پڑھتا ہے، مومن اس سے کئی نتائج نکال لیتے ہیں. یہ اس پہ کرم ہے، ان کا کرم ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں آ تو گیا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ خدا نہ کرے میں آپ سے، بالکل نہیں. یہ انہوں نے منتخب کر لیا، انہوں نے چن لیا، انہوں نے ہمیں یہ موقع عطا کر دیا کہ تم پڑھ لے. ایک تمنا تھی جو پوری ہو گئی. سہیل بھائی ہیں، بہترین شاعر ہیں ماشاءاللہ، یورپ کے ماشاءاللہ نمائندگی فرما رہے ہیں. تو انہوں نے ان کی ایک الگ تھی، ایک جذبہ تھا، انہوں نے انہیں منتخب کر لیا. یہ عطاؤں کا سمندر ہے، جو جیسے چاہتا ہے ویسے موتی چن لے. تو اللہ فضائل سے انکار یا فضائل سے گریز کر دشمنوں میں شمار مت کرو. فضائل سنو، اس لیے کہ جب پیغمبر فرما گئے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم فضائل نہیں سنیں گے. رسالت فضائل بیان کر رہی ہے، تو رسول اللہ فضائل بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سنیں. یعنی غرض رسالت یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل سنے جائیں، اور آپ فضائل سے گریز کر کے رسالت کی غرض جو ہے اس کے اپوزٹ آ رہے ہیں. تو زبان پر محمد رسول اللہ ہو اور غرض رسالت کے اپوزٹ آ جائے تو یہ اسلام نہیں کہا جائے گا. جب اسلام ہی نہیں کہا جائے گا تو آپ کیسے اہل بیت بات؟ اب ذریعہ نجات اور نجات میرا موضوع ہے. بے شک نمازیں ہم پر ہی واجب ہیں، بے شک روزے ہم پر ہی واجب ہیں، بے شک زکوٰۃ و جہاد وغیرہ ہم کو واجب ہے اپنے اپنے موقع پر. لیکن میرا چیلنج ہے کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ یہاں کے لیے، تمہاری دنیا آسانی سے گزر جائے. نمازیں نہیں پڑھو گے تو ابتلاء دنیا میں گرفتار ہو جاؤ. ایسا ہی ہے، فجر کے وقت اٹھو، فجر پڑھو، ظہر پڑھو. رزق کی زیادہ تر دعائیں ظہر کے بعد، یہ حقیقت ہے. عصر اور ظہر کے درمیان رزق کی دعائیں، تو یہ سب دنیا کے لیے رکھا گیا. لیکن یہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ کسی کی نماز اسے نجات دے. پورے چیلنج کے ساتھ کوثر یہاں سے آغاز کر رہا ہے کہ نماز عبادت ہے، ذریعہ نجات نہیں. روزہ عبادت ہے، ذریعہ نجات نہیں. حج عبادت ہے، ذریعہ نجات نہیں. زکوٰۃ عبادت ہے، ذریعہ نجات نہیں ہے. ذریعہ نجات کی فرش عطا ہے، ذریعہ نجات ماتم ہے، ذریعہ نجات عزاداری ہے، ذریعہ نجات محرم ہے. ثبوت تو ثبوت سنیے. متعلق سال جناب نوح تبلیغ کرتے رہے، اور جب لوگ انکار کرتے رہے تو جناب نوح نے اللہ سے عذاب مانگا، مسلسل عذاب مانگا. اللہ موقع دیتا رہا، ٹالتا رہا، اور اس کے بعد پھر کہا بارے الہ کب تو کہا مٹی کے برتن بناؤ. مٹی کے برتن بنائے، کہا انہیں توڑ دو. کہا ابھی بنوایا، محنت سے بنائے ہیں، توڑوا رہا. کہا توڑوا کے تم کو پیغام دے دو کہ یہ مٹی کے برتن تم نے بنائے تو توڑنے سے تم گریز کر رہے ہیں، تو جو بندے ہم نے بنائے تم چاہتے ہو انہیں توڑ دیں، تو اتنا ایزی نہیں ہے. اگر انتظار کرتے رہے تو حکم ہوا کہ درخت لگاؤ. درخت لگائے گئے، بیج بوئے گئے، درخت نکلے، درختوں کے پٹرے بنائے. اب پٹرے جوڑنے کی منزل آئی، دھوپ میں کام کر رہے ہیں،
جوڑنے کے لیے کیلیں چاہیے. تو جب کیلوں کی منزل آئی تو اللہ نے آسمان سے 14 کیلے بھیجے. اب مجھے نہیں معلوم کہ 14 ہی کیوں بھیجے. اس لیے کہ نجات کا ذریعہ بن رہا. ہر ملا نے یہ مان لیا, ہر مفتی نے یہ مان لیا, ہر مورخ نے یہ مان لیا, ہر محدث نے یہ مان لیا کہ نوح کی کشتی کے لیے ادھر سے کیلیں آئی. مجھے تیری آنکھوں پر حیرت ہوتی ہے کہ نوح کی کشتی کے لیے کیلوں کا آنا سمجھ میں آتا ہے, علی کے لیے تو جکار کا آنا سمجھ میں آتا ہے. بنا رہے کشتی. اب وہ مشہور واقعہ نتیجہ مجھ سے سن لیجیے گا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت ہے جو روز آ کے بیٹھ جاتی, سالبیہ اس کا نام ہے. کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ کہ سرکار کیا پتا کب طوفان آ جائے اور میں گھر میں رہوں. انہوں نے سوچا کہ بیچاری عورت ہے, گھر کے باہر اچھی نہیں لگتی. یہ سارے نبیوں کے نبی نہیں, عورت ہے گھر کے باہر اچھی نہیں لگتی. تو اس سے کہا تو جا کے بیٹھ, جب عذاب آئے گا ہم تجھے بلا لیں گے. اچانک تاریخ میں یہ منظر دیکھا کہ تنور سے پانی نکلا. وہ چاہے تو آگ سے پانی پیدا کر, تنور سے پانی نکلا, آسمان سے پانی چلا. جناب نوح نے جو بھی ان کے مومنین تھے اور حیوانات کے جوڑوں وغیرہ وغیرہ کو کشتی میں سوار کر دیا. جا کے سنیے, سب کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی چلی چلتی ہوئی نجف میں آ کے قرار پائی. نجف کو نجف کیوں کہتے ہیں؟ نجف 2 لفظوں سے مل کے بنا. عبرانی زبان کے 2 لفظ ہیں جو ملے تو نجف بنا. نئے کہتے ہیں پانی کو, طوفانی پانی. جب کہتے ہیں سوکھنے کو. جہاں پر سب سے بڑا عذاب کا پانی سوکھا وہ کہا گیا نئے جب, اور کثرت استعمال میں نجف بن گیا. پوری کائنات ڈوب گئی. بس 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں عذاب نہیں آیا. ایک کعبے پہ نہیں آیا, ایک نجف میں نہیں آیا. ایک کعبے میں نہیں آیا, ایک نجف میں نہیں آیا. بارے الہ, یہ کعبہ آزاد سے جو محفوظ رہا, یہ نجف آزاد سے جو محفوظ رہا. تو کمجھے نہیں, کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آنے والا تھا. بلند کرنا ہے مجھے. کعبہ ایسا گھر ہے جہاں کوئی آنے والا تھا. نجف ایسا گھر ہے جہاں کوئی رہنے والا تھا. جاگو 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 جاگو. جہاں کوئی رہنے والا تھا, جو آیا کعبے میں آئی, جو رہا نجف میں آئی. اس کا مطلب جہاں علی ہو وہاں عذاب نہیں آتا. جاگو جاگو جاگو, جہاں علی وہاں عذاب نہیں آتا. کعبے میں علی آنے والے تھے, عذاب نہیں آیا. نجف میں علی آنے والے تھے, عذاب نہیں آیا. تو جس دل میں علی رہتے اس پر عذاب کیسے, اس پر عذاب کیسے. لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مجلسوں میں صرف فضائل پڑھتے ہیں, صرف مناظرات پڑھتے ہیں, ڈراتے نہیں عذاب سے کہ قبر میں سانپ آئے گا. سانپ آئے گا تیری قبر میں, سانپ آئے گا تیری قبر میں, میری قبر میں کیا کرنے آئے گا. اچھا آئے گا تو کلہ چروانا ہوگا تو آئے گا. جہاں علی آئے وہاں عذاب نہیں آتا. ملا نے کہا کہ ہم تک کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تب عذاب ہوگا. اچھا پھر کب ہوگا؟ کہ جب آ کے چلے جائیں گے تب عذاب ہوگا. او جاہل, کہیں رحمت کے دوام کے لیے
علی کا رہنا ضروری نہیں ہے، آنا کافی ہے۔ علی کا رہنا ضروری نہیں ہے، آنا کافی ہے۔ یہ بات تو اسے بھی پتا تھی جو لامکان ہے۔ اس نے کہا کہ علی میرے گھر کو خود گھیرے ہوئے، رہو نہیں خالی چلے جاؤ، ایک بار آئے آج تک رونق ہے۔ جو بھی پورا ہندوستان نہ رہے نہیں آئے آج تک رونق ہے۔ اس کا مطلب رہنا ضروری نہیں ہے، آنا کافی ہے۔ آپ کے گھر میں 3 روم ہو، رات کے اندھیرے میں بچہ کسی بھی روم میں جانے سے ڈرے گا، لیکن جس روم میں آقا خانہ سجایا اس میں جانے سے ڈرے گا نہیں۔ حالانکہ محرم میں آئے تھے، حضرت بھائی چلے گئے، سال بھر رونق ہے، سال بھر رونق ہے۔ میں آپ کو بلند کروں گا، پریشان مت ہوئیے۔ ہم سے کہتے ہیں کہ قبر میں بیان کیا کرو کہ منکر نکیر آئیں گے، منکر نکیر تیری قبر میں آئیں گے۔ عذاب قبر ہم تب بیان کریں گے جب تیری قبر کا حال بیان ہے۔ ہماری قبر میں منکر نکیر نہیں آئیں گے، ہماری قبر میں مبشر بشیر آئیں گے۔ کیا سوچ رہے ہو میں کیا کروں؟ ہماری قبر میں مبشر بشیر آئیں گے، اور اگر تیرے موافق آئیں گے اور پوچھیں گے تو پوچھیں گا سوال تو بندہ جب کرے گا جب پہچانے، جب پہچان لے تب سوال کرے گا۔ یہ جو ماتمی قبر میں جانے والا ملا کہتا ہے کہ سجدے کا نشان قبر میں چمکے گا، سجدے کا نشان قبر میں روشنی دے گا۔ اچھا سجدے کے لیے پیشانی سجدے میں رکھتے ہو یا تیزی سے مار لیتے ہو؟ کہ اللہ کی محبت میں آہستہ سے پیشانی رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں آہستہ سے پیشانی رکھو، نشان پڑ جائے تو وہ قبر میں چمکے۔ تو اگر حسین کی محبت میں اور نشان پڑ جائے اور وہ قبر میں نہ چمکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب مومن ماتمی کی قبر میں کتنے نور چمکے گے؟ آگو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 1 2 3 بس کہیں 3 کے ہم قائل نہیں۔ آگو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 1 2 3 4 آگو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 4 5 نہیں 5۔ اس کا مطلب ہماری قبر میں 5 چمکیں گے، ہماری قبر میں 5 چمکیں گے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کپڑے سے 5 چمکتے ہیں، جب بھی کپڑے سے 5 چمکتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے بارے الہ کپڑے میں آئے تو بارے الہ کپڑے میں آئے تو رضا میں 5 چمکے۔ سید الملک نے پہچان سکا کفن میں 5 چمکے، منکر نکیر کیا پہچان؟ صلوات ہے محمد والے۔ تو پوری کائنات ڈوب گئی، کشتی کو ٹھہراؤ ملا۔ جب کشتی کو ٹھہراؤ ملا تو یاد آئی وہ عورت، گھبرائے پریشان ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ آئے دیکھا تو اپنے خیمے میں اپنے گھر میں ڈھنگ سے بیٹھی ہوئی، سب جگہ عذاب آیا، اس کا نہیں آیا۔ حیرت ہوئی یہ بچی کیوں؟ چونکہ نبی نے کہا تھا گھر میں بیٹھ۔ اس کا مطلب نبی اگر آئے عورت سے کہتے ہیں گھر میں بیٹھ، بیٹھے تو بچے گی، نکلے تو ڈوبے گی، بیٹھے تو بچے گی، نکلے تو ڈوبے گی۔ تو اگر کوئی نبی اپنی ہی بیگم سے کہتے گھر میں بیٹھ، بیٹھے گی تو بچے گی، جنگل میں آئے گی ڈوبے گی۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں احترام کیا کریے، وہ تو نبی کی بیگم۔ بڑا شور اٹھا، میں تم پر لعنت ہو جو ہمارے مولا سے لڑے، اس کا ہم احترام کریں نا۔ آپ کو پتا ہے کہ جمل والی ملونہ نے
اپنے غلام کا نام بدلا تھا علی کی شہادت کے بعد. اس نے اپنے غلام کا نام رکھ دیا تھا عبد الرحمن. تو اس سے پوچھا کہ تم نے غلام کا نام کیوں بدلا؟ جب تو کہتا ہے کہ جمل کے بعد معافی مانگ لی تھی، اب بتا. جنازے میں تیر چلانے کے بعد کر معافی مانگی چلوانے کی، اور یہ جو غلام کا نام رکھا اسے پوچھے کہ عبد الرحمن نام کیوں رکھا؟ کہا چونکہ یہ نام ہے علی کے قاتل کا، اور جب میں اسے اس نام سے پکارتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم تائید کریں نام کے، اور مجھے معاف کر جو سید ہے، جو اصلی سید ہے، وہ کبھی باپ کے دشمن کا اتحاد برداشت نہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو زندگی برداشت نہیں کرتی. تو جمل والی ملونہ سے ہماری خاندانی دشمنی ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ جمل والی ملونہ سے ہماری خاندانی دشمنی ہے، اس لیے کہ ہم اولاد ہیں. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ علی کے خاندان سے ہے، ہمیں خاندانی دشمنی ہے. اللہ کا قسم ہمیں وہ سید نہیں لگتا جو جمل والی کا احترام کرتا. وہ نبی کی بیگم ہے، ریلیشن ہے. کہاں کی بیگم؟ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات. ہمیں وہ سید نہیں لگتا جمل والی ملونہ کا سزا برابر احترام. اپنے باپ کا نہیں وہ نبی کی بیگم. اگر میں دوسری شادی کر لوں تو میرے بچے اس دوسری بیگم کو کیا کریں گے؟ پورے مجمع سے سوال. اگر میں دوسری شادی کر لوں تو میرے بچے اس نئی آنے والی میری بیوی کو کیا کریں گے؟ ماں کہیں گے نا، ماں کہیں گے نا. یعنی اگر شریف بچے ہیں تو وہ باپ بھلے دوسری شادی کر لے، لیکن چونکہ ابا کی بیگم ہے اس لیے ماں کہیں گے. پوری کائنات ملاؤں سمیت کوثر چیلنج دے رہا ہے. جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر بھی، اور جو نہیں پڑھی ہے ان کی بنیاد پر بھی. اس لیے کہ میں لائبریری کی بنیاد پر نہیں بولتا، عقیدے اور معرفت کی بنیاد پر بولتا. جہاں تجرہ میں کتابیں پڑھا دی گئی ہو، جہاں تجرہ میں کتابیں کر دی گئی ہو، وہاں تو کتابوں کی بات کرتا ہے. کتابیں کافی ہوتی ہیں عمر زد ہوتی علی ساتھے اور کتاب کی بات کیا پڑھا آپ کی خدمت کرنا ہے. پورے چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں. اگر اولاد با اخلاق ہے تو ابا کی دوسری بیوی چاہے جیسی ہو سامنے آئے گا تو اماں کہے گا. اہل بیت سے زیادہ با اخلاق کوئی ہو نہیں سکتا. توجہ رکھے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور نبی کے لیے تو فرمائے کوئیش تو لیوتی ماما متا مکارے ملا اخلاق. ارے میں کیا پڑھ گیا؟ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں تاکہ تمہارے اخلاقیات کو تمام یعنی بہتر کروں، کامل کروں. ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. جو اخلاقیات کی تعلیم دینے آیا ہے، توجہ، جو اخلاقیات کی تعلیم دینے آیا ہو، جو خود خلق عظیم فائز ابھی اور آسان پر تو نبی سے بڑھ کے تو خوش اخلاق کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہے 30%. پریشان ہو گئے؟ یہ محمد عربی کا جو اخلاق ہے وہ ہے نبوت کا 30%. عربی زبان تو جانتے ہوں گے، میں نے ورڈ سے گفتگو کی ہے. ایک لفظ پہ آج گفتگو کر لیتے ہیں.
ہے تو بور مت ہونا، تھوڑا بیان سطحی ہے آج مگر میرے ساتھ چلنا۔ عربی میں قبلہ جیسے جنان بھی دل، قلب بھی دل، فواد بھی دل، جیسے تین بھی مٹی، تراب بھی مٹی ہے توجہ، اسی طریقے سے جز بھی عربی کا ورڈ، قطع بھی عربی کا ورڈ، حصہ بھی عربی کا ورڈ، بزع بھی عربی کا ورڈ ہے توجہ۔ اب جو نبی پاک کی حدیث ہے السیدۃ بضعۃ منی، اس کا ٹرانسلیشن کیا کیا جاتا ہے؟ کیا سنیے، اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے بتائیں آپ مجھے؟ بسم اللہ بول بھائی، کوئی ایک بولے بسم اللہ بلند آواز سے، میرے دل کا بولا، ویری نائس۔ اور بھی کسی کو کوئی میننگ معلوم ہو تو بول دے بھائی، پورے مجمع میں اس حدیث کے میننگ کسی کو معلوم ہو تو بول دے، ابھی سویرا۔ قبلہ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ سیدہ میرا حصہ ہے، حصہ تو خود عربی، تو پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا السیدہ، نام نہیں لے رہا ہوں، السیدۃ حصۃ منی نہیں کہا۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سیدہ میرا جز ہے، تو جز تو خود عربی ہے۔ نبی کو کہنا چاہیے تھا السیدۃ جز منی، جز منی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا السیدۃ قطعۃ منی، سیدہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں بزع کیوں کہا؟ یاد رکھیے فرق ہے، حصہ بھی عربی کا لفظ، جز بھی عربی کا لفظ، قطع بھی عربی کا لفظ، بزع بھی عربی کا لفظ، لیکن حصے میں پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے۔ حصے میں پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے، غلط ہونا ہے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے، اور یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، نکتہ میرا ذاتی ہوگا۔ حصے میں پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے، جز میں پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے، یہ اتنا حصہ بدن سے میرے الگ ہو جائے یہ بھی میری باڈی کا پارٹ، پرسنٹیج کی شرط نہیں، پورا ہاتھ الگ ہو جائے یہ بھی میری باڈی کا پارٹ، پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے توجہ، ایک پیر الگ ہو جائے یہ بھی میری باڈی کا جز، مگر پرسنٹیج کی شرط نہیں، یعنی حصے میں، جز میں، قطع میں پرسنٹیج کی شرط نہیں ہے۔ لیکن بزع جب عربی میں بولا جائے تو اصل شے کے 70% حصے کو بزع کہتے ہیں، اصل شے کے 70% حصے کو بزع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سیدہ میرا بزع ہے، یعنی 30% میں ہوں، 70% ہے، جاگو بجا بجا 30% میں ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میگنیٹ لیجئے، اس کا 70 الگ رکھیے، کیا بنداد نہیں دیکھتے جیسے بچہ؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں تو ایسے ہی بیٹھے، اور جب ضرورت پڑے گی تو علی کے آگے ایسے کریں گے، جو غرض تو ایسے کرے وہ اور ہے، جو فضائل تو ایسے کرے وہ اور ہے۔ نبی نے سب سے زیادہ پڑے مجمع میں جب علی سنایا تو ہاتھ ہمارے باتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، جو علی کے فضائل توڑتے ہو، جو عباس سے بھیک مانگتا ہے، مجلس میں ایسے لگے کھا کر توجہ رکھنے کا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میگنیٹ 100%، 70% یہاں رکھیے، 30% یہاں رکھیے، 70 یہاں رکھیے، 30 یہاں رکھیے، یہ 30 70 تو نہیں کہتے، یہ 70 اللہ کے قسم کوثر نے ایک جملے میں پوری میرا
کھینچ رہا اور جب تک پہنچ نہیں گیا تب تک یہ 30 رکا نہیں. جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں کشش بڑھتی جاتی ہے. اچھا اب اگر اس کے دائرے پاور میں آ گیا تو کتنی دیر لگے گی؟ ارے یار جو سائنس جانتا تھا وہ لطف لیتا ہے جملے کا. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ سب سائنس کام ہے. یہ ہے 70%. میگنیٹ کا 70%. یہ ہے 30%. ہے تو بچوں جب اس کے میگنیٹک ایٹیٹیوڈ میں آ جائے گا تو پھر یہ یوں نہیں بڑھے گا, ایسے نہیں بڑھے گا. کہاں بیٹھے ہوئے ایسے نہیں بڑھے گا, فوراً ٹچ ہو جائے. اب سمجھے جا کے آ گئے وضو کا پانی نہیں سوکھا. وضو کا پانی نہیں سوکھا, زنجیر گھر ملتی رہی, گئے بھی آ بھی گئے, گئے بھی آگے بھی آ بھی گئے. اب جملہ دے رہا ہوں چاہے چاہے جیسے سنو کہ اگر سیدہ کا نور وہاں رک جاتا تو رسالہ دوبارہ آنا پڑتا. وہ تو 70 ہے جو اسے لے کے آیا. اب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا ہو 30 kg, تو جب تک ترازو کے ایک پلڑے میں 30 رکھا ہے تو بچوں یہ جھکا رہے گا, یہ خالی اٹھا رہے گا. ہے توجہ. لیکن جیسے ہی 70 ادھر آئے گا یہ 70 بیٹھے گا, یہ 30 کھڑا ہوگا. یہ 70 بیٹھے گا, یہ 30 کھڑا ہوگا. کہاں بیٹھا ہے میرا بچہ؟ 70 بیٹھے گا, 30 کھڑا ہوگا. 70 بیٹھے گا, 30 کھڑا ہوگا. 70 بیٹھے گا, 30 کھڑا ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ جب رسالت کا 70% آتا تھا تو 30% شہید فیملی سے ہے, ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اب توجہ رکھیے گا. جب رسالت کا یہ اخلاق ہے کہ کوڑا ڈالنے والی کی عیادت ہو جاتی ہے تو 30% کا یہ اخلاق 70% کا کیا اخلاق ہوگا؟ 70% کا کیا اخلاق ہوگا؟
ایک عام گھر کے بچے کو پتا ہے کہ دوسری صحیح مگر ہمیں ماں کہنا ہے. ہر ملا کو چیلنج دے رہا ہوں. نبی نے جو تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی نے شادی کی وہ جبرن تھوپ دی گئی تھی نبی کے ساتھ. ہے توجہ. تم کیا اماں کہو گے جس کے باپ کی بیوی ہے. مجھے بتاؤ جمل والی کو سیدہ نے ایک بار کسی کتاب میں دکھا دو کہ معصومہ نے ایک. اور یہ جملہ سنا بھی ہوگا فقط کوثر علمی سے سنا ہوگا اس لیے کہ بھیک مانگ کے پڑھتا ہے. اور اگلا جملہ جو نہیں سے سنا نہیں ہوگا ہمارے کرام. یہ آخر ایک بار بھی سیدہ نے جمل والی کو ماں نہیں کہا. سوال یہ ہے کہ جب اخلاق اتنا بلند ہے تو جمل والی کو ماں کیوں نہیں کہا؟ اگر یہ کیوں سمجھ گئے تو چپ نہیں بیٹھو گے. یہ چیلنج دے رہا ہوں یہ ماں کیوں نہیں کہا؟ اللہ کی قسم معصوم جسے ماں کہتے اس پر جنت واجب. یہ آپ نے آگے بولا کہ فضائل کی وجہ سے شہادت فضائل کی وجہ سے. بسم اللہ بسم اللہ. جی آپ کیا کہیے جنت واجب. سنیے ہو سکتا ہے کوئی انڈین پاکستانی پرانے زمانے کی عورت یہ کہے کہ وہ سگی اور سوتیلی کا مسئلہ اس گھر میں سگی اور سوتیلی نہیں چلتا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ام بنین کنیز کہتی رہی ہے وہ کہتی رہی. اس لیے کہ جس پیشانی سے عباس آئے اس بی بی کے نام ہی جنت میں ایک دروازہ. میں کیا پڑھ رہا ہوں رعایت کوئی نہیں, کوئی بھی مرمت نہیں. جو ہمارے مولا سے لڑی ہمارے تھے ہیں رہیں. ہماری دعا یہ ہے کسی عقیدے پر مر جائے یا مار دے. ہم تو بے چین ہیں جانے. اب توجہ پلٹ آئی ہے. میں نے کیا بتایا کہ فرش ازا ذریعہ نجات. اگر ذرہ برابر اس جمل والی ملونہ سے ہمدردی ہوگی تو شاید آج نہ رہ گئی ہو. جب تک تھی تب تک نجات نہیں تھی. شبیبہ اسی لیے فضائل میں آنے کی ضرورت ہے. کیا سنا آپ نے, میں نے کیا پڑھا؟ اسی لیے فضائل میں آنے تب تک نجات نہیں تھی. جب نکل گئی تب نجات ہے. رہ گیا جہاں سے چلا کر وہیں آ کے رب کے مسائل لیتا ہوں. رہ گیا
کسی کا نمازوں کے بلبوتے جنت جانے کا دعویٰ کرنا، روزے کے بلبوتے، حج کے بلبوتے، تسبیح رکوع سجود کے بلبوتے پر جنت جانے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا تو اب اس کے لیے ایک سوال ہے. کشتی بن گئی. جناب نوح نے اپنی کلمہ گو قوم سے کہا کہ سوار ہو جاؤ. اپنی نمازی قوم سے کہا سوار ہو جاؤ. اپنی روزہ دار قوم سے کہا سوار ہو جاؤ. سجدے اور رکوع کرنے والی قوم سے کہا سوار ہو جاؤ. اس قوم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عجیب عذاب آ رہا ہے کافروں کے لیے. کچھ لوگ تو سمجھ گئے عذاب آ رہا ہے کافروں کے لیے، عذاب آ رہا ہے ملحدوں کے لیے، عذاب آ رہا ہے مشرکوں کے لیے، عذاب آ رہا ہے منکروں کے لیے، عذاب آ رہا ہے ظالموں کے لیے. ہم سے عذاب سے کیا مطلب؟ بولو بھائی کس کے لیے ہے عذاب؟ دشمنوں کے لیے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر نوح کی یہ نمازی اور حاجی اور عبادت گزار قوم اپنی نمازوں کی بنیاد پر یہ کہتی کہ ہم کیوں کشتی میں بیٹھے، تو کیا اس قوم کو اس کے سجدے نجات 7,000 سے بچا لیتے؟ بولو بھائی بولو بولو. کیا ان کی تسبیح انہیں عذاب سے بچا لیتی؟ کبھی نہیں. کیا ان کے سجدے انہیں عذاب سے بچا لیتے؟ کبھی نہیں. آپ سمجھے نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ جانتے تھے کہ نماز ہے، کشتی نہیں. اگر وہ اپنی نمازوں کی بنیاد پہ کشتی سے جدا ہوتے تو ان کی نماز عذاب سے بچانا پاتی. اسی طریقے سے اس زمانے میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، مگر نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تمہیں نہیں پتا کل لوگ نمازوں پر ناچ کریں گے؟ میں انہیں پیغام دے رہا ہوں کہ ہر حال مودت واجب. قرآن کی روشنی میں مودت واجب، مودت کی روشنی میں عزا اور ولا واجب. آپ کو پتا ہے یہ خالی ہمیں بچا کے مجلس نہیں لے جائے گا، ہماری نمازوں کو بھی یہی مجلس سجدوں کو یہی سفینہ بچاتے ہیں. اسی لیے میں کہتا تھا کہ کوئی مشین ہی ایجاد نہیں جو ذریعہ حسین کو سجدہ کرنے والے صبح عصر مغرب پہ سجدہ کرنے والے کی دل کی کیفیت کو ناپ کے بتا سکتے کہ کون ہائی لیول پہ ڈوبا ہوا ہے. یاد ہوگی اس دن بتائیں گے. اچھا آپ لوگ میں سوچ رہا کہ ان سے ہوتا شکر بھی بھیجتا ہوں. جب تک ہم انڈیا میں ہیں زیارت کا رخ کچھ اور ہے، سجدے کا رخ کچھ اور ہے. سجدے میں کیا فرق ہے؟ لیکن جب میں یورپ آتا ہوں تو مجھے سجدے میں بہت مزہ آتا ہے. اس لیے کہ جس رخ پہ کعبہ اسی رخ پہ نجف، اسی رخ پہ کربلا، اسی رخ پہ کاظمین، اسی رخ پہ جنت البقیع، اسی رخ پہ امام رضا کرتا. ہمارے سجدوں کی کیفیت دو بالا ہو جائے. آپ لوگ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس دھرتی سے سجدے کرتے ہیں. یہاں تو ملا کہہ بھی نہیں سکتا. اب بھی نہیں سمجھے، اب بھی نہیں سمجھے. جو نجف کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا وہ بھی یہاں رہ کے کرے گا.
مسائل کی منزل بلند ہو. فضائل اس لیے سنا کرو تاکہ مسائل میں جب ہم آئیں تمہارے آنسو نکلیں. یہی اشری حسا ذریعہ نجات. 2 محرم کو کارواں کربلا پہنچا. ایک مظلومی کی عجیب کیفیت ہے جس کو شاید آپ سمجھ سکتے. خالی یہ نہیں کہ حسین کو مدینے میں نہیں رکنے دیا گیا, خالی یہ نہیں کہ مکے میں نہیں رکنے دیا گیا. اللہ کے قسم حسین کو کربلا میں بھی ایک جگہ رکنے. جو سمجھ گیا وہ کسی کو, جو سمجھ گیا وہ اسی ایک جگہ پر. کربلا میں بھی حسین کو غریب الوطن پھر کیا, اس لیے کہ آتے ہی جہاں خیمے لگائے. آج 4 محرم ہے, اللہ جانے غازی نے کس دل سے لگائے تھے. 4 محرم کو بدل. ہاں دادارو, ماموں بڑا مظلوم ہے. 2 بچوں کا ماموں بڑا مظلوم ہے. کون بچے؟ وہ بچے جو کوفہ گئے تھے, وہ بچے جو کوفہ گئے تھے تو تبلیغ ولایت علی کے جب بابا کو شہید کرنے کے لیے بالا خانے میں لے جایا گیا, دوسرے دن ہی لوگ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے گئے. مسائل طویل ہیں, جتنا سما بنا دو گے اتنے پڑھ دوں گا, اور میں لیمٹ نہیں رکھتا. آپ پہ ہے کیسے سننا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بے وطن مسلم, غریب مسلم, یکا و تنہا مسلم, اس کے آس پاس کوئی مسلم, اللہ اکبر, وہ اسیر. نیچے دیکھا بچوں کے لیے لوگ لباس لے گئے, آواز بھی ٹھہرو ٹھہرو, اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جا رہے. اسی شہر میں میرے 2 بچے اگر مل جائے تو اس کا خیال رکھنا. مبلغ ولایت ہونا چاہیے تو مسلم کے بیٹوں جیسے. آپ کیا سمجھ رہے؟ بچے تھے مگر یہ بنی ہاشم کے بچے تھے, جن کی زندگیاں گزر گئی ولایت کی تبلیغ میں, جن کی زندگیاں گزر گئی ولایت کے خصائل اور فضائل پر. اللہ نہ کرے کہ کنہی بچوں کے سامنے ان کے بابا کی لاش کے پیر میں رسی باندھ کے حق گری آ رہا ہے. سوچو 2 بیٹوں کے سامنے, 2 بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے دیکھو ولایت علی کیا ہے. 2 بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے باپ کی لاش کی پیر میں رسی بندھی ہوئی, گلیوں میں پھرایا جاؤ. پتہ نہیں تم سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے, مگر میں کہوں کہیں کہیں تو یہ بھی ہے, ایک طرف پیروں میں رسی بندھی ہوئی, دوسری طرف گھوڑے کی رسی بندھی ہوئی. گھوڑے کی رسی بندھی ہوئی اور دوسری طرف لاش کی رسی. اب سنو جملہ, جیسے جیسے باپ کا لاشا چل رہا ہے, چھپ چھپ کے یہ دونوں بچے چل رہے ہیں. ولایت علی کیا ہے؟ باپ کے لاشے پر کوئی مظلومی پر گریا نہیں ہے. جہاں یہ لاش رکی ہجوم ہوا, فوراً دونوں برآمد ہوئے اور وہی علی کی فضیلت پڑھنا شروع کر. کسی نے یہ ہمت کہ باپ کا لاشا چوراہے میں رسیوں میں بندھا پڑا اور علی کی ولایت کے فضائل پر علی کی شان میں حدیث ہے. اللہ اکبر. عرصہ حیات گزر رہا ہے, ایک کارواں کے پیچھے پیچھے چلے, دن میں ٹھہر جاتے تھے, رات کو قیام کرتے تھے. ایک درخت پچڑ کے بیٹھ گئے,
ایک عورت تھی مومنہ، اس کی کنیز پانی بھرنے آئی تو اس نے دیکھا کہ سطح آب پر کنویں میں دو چاند سے چہرے ہیں۔ اس نے اوپر دیکھا، گھبرا کے مالکین کے پاس آئی، کہا مالکین میں نے عجیب منظر دیکھا، آج تک کوفے میں ایسا حسن و جمال نہیں دیکھا، آج تک کوفے میں ایسے چاند نہیں دیکھے، پہلی مرتبہ کوفے کی دھرتی پر دو چاند نمودار ہوئے، اگر دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ۔ یہ پریشان ہو گئے، مستریب ہو گئے، کنویں کے پاس آئے، درخت کی طرف دیکھا، اس کے بعد کہا بچوں آپ کون ہیں؟ تو پہلے اپنے حق کی قسم کھا پھر بتاؤں گا، تو میں قسم کھاتی ہوں بتائیں تو آپ کون ہیں؟ کہا ہمیں یتیمان مسلم ہم دل میں ٹھہر جاتے ہیں، راحت و سفر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جھولی پھیلائی، کہا بچوں تمہیں نبی کا واسطہ، بچوں تمہیں نبی کا واسطہ ہمارے مہمان بن جاؤ۔ دونوں بچے اترے، گھر میں لائی، لانے کے بعد مہمان کیا، قید خانے سے چھوٹے ہیں، آپ کو پتا ہے پورے مسائل تو نہیں پڑھ سکتا میں۔ پہلی مرتبہ یتیمی کے بعد، عجیب جملہ ہے، پہلی مرتبہ یتیمی کے بعد ٹھنڈا پانی، پہلی مرتبہ یتیمی کے بعد صحیح غذا ملی، پہلی مرتبہ یتیمی کے بعد بستر ملا، کھانا سامنے آیا، بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، مومنہ پوچھتی ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تجھے نہیں معلوم جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فاتحہ کیا جاتا ہے۔ ہم واحد وہ یتیم ہیں جنہوں نے اپنے بابا کا نظر کی نظر نہیں دیکھی، اپنے بابا کی نظروں نے آج نہیں دیکھی، آج پہلی بار موقع ملا ہے ہمیں بابا کی نظر کرنے تو آزاد، اور اس کے بعد سو گئے۔ اچانک گھبرا کے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا بھیا آج بابا خواب میں آئے تھے اور کہا کہ کہا بچوں پریشان نہ ہو، بہت جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سنا تو پوری رات گریوں گاری کے ساتھ عبادت میں بسر کی لیجیے مبئی ہو گئی کہ بچے وہ ملون آیا، آنے کے بعد دونوں بچوں کی مشکیں باندھ دی اور اس کے بعد دریا کے کنارے لے گئے۔ غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، انہیں قتل کر غلام دریا پار کر کے اس پار چلا گیا کہ ہمارے رسول کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں لگے، جس مظلوم نے انہیں مہمان کیا تو اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اب اس ملعون نے تلوار چلائی، باقاعدہ روایت میں ہے کہ دریا سے لے کے بہت دور تک، میں وعدہ کرتا ہوں آپ روئیں گے، شہادت کے بعد جو روایت بیان کروں گا اگر اس میں نہ روئے تو کبھی نہیں روئیں گے آپ، ان دونوں بچوں کی شہادت۔ دریا سے بہت دور تک خون کی ایک لکیر بنی، دریا سے بہت دور تک خون کی ایک لکیر بنی ہوئی۔ اس ملعون قاتل سے پوچھا گیا یہ لکیر کیسی ہے؟ کہ جب بھی ہم بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہتے تھے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بغیر ہو جاتا کہ پہلے ہماری گردن کاٹو اس کے بعد ہمارے بھیا کو شہید کرو۔ وہ کہتا میں نے پوری طاقت سے دونوں بچوں کو الگ کرنے کے بعد پہلے بڑے بھائی کا سر جدا کر لاش زمین پر پھینکی، چھوٹے بھائی کا سر کاٹنا چاہتا تھا۔ اب سوچو لاش پڑی ہوئی ہے زمین پر، سوچو تو رو۔ اچانک کہتا ہے کہ جب چھوٹے بھائی کو پکڑ کے میں قتل کرنے چلا، بڑے بھائی کی لاش بے سر اٹھی۔ بڑے بھائی کی لاش بے سر اٹھی اور اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دوڑی، گردن سے خون جاری تھا کہ میں چھوٹے بھائی کو جگہ دور لے جاتا تھا، وہ بڑا بھائی اپنی تیزی سے دوڑتا، پھر میں نے سر جدا کر دیا۔ یہ اسی کی لکیر، لاشیں سپرد دریا کر دی۔ میں چاہتا تھا یہاں میں مسائل چھوڑ دیتا، نہیں چھوڑ، اس لیے کہ اتنے مظلوم بچے مگر آواز گریا وہاں پہنچی نہیں جہاں پہنچنا چاہتا۔ آزاداروں علی نہیں سمجھے،
اکبر گئے تو کوئی لاش اٹھانے والا تھا. قاسم گئے تو کوئی لاش لانے والا اٹھانے والا تھا. مگر یہ ایسے غریب ہیں کہ کوئی لاشیں اٹھانے والا نہ تھا. دونوں لاشیں سپورٹ دریا کے اندر. اب آپ کو معلوم ہے کہ غلام اس پار چلا گیا, یہ ملون سر لے کے چلا گیا. غلام سر دریا کے کنارے آیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے, اے اولاد رسول, ہمیں معاف کرنا, ہم نے تمہارے خون میں ہاتھ تو نہیں رنگے مگر ہم تمہیں بچا نہیں سکتے. یہ کہہ کے منہ پر تماچے مارے اور بہت روئے. اچانک لاشوں کی گردن سے آواز آئی, تو چاہتا ہے کہ ہم تم سے راضی ہو جائیں تو ہمارا ایک کام کرو. کہا وہ کام کیا ہے؟ کہا ہم عالم غربت میں قتل کر دیے گئے, ہماری ماں مدینے میں ہمارا انتقال اور ہماری ماں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم قتل کر دیے. اگر بچے نہ رہ جائیں تو نشانی ملنے سے ماں کو تسکین ہو جائے. ہماری لاشیں تو ماں کو مل نہ پائیں گی, لیکن اتنا کر ہمارے یہ کرتے اتار, ہمارے یہ کرتے اتار اور یہ کرتے مدینے پہنچا دیں تاکہ ہماری ماں ہمارا انتظار نہ کرے اور یہ کرتے دیکھ کے سمجھ جائے کہ بچے نہیں رہے. ادھر جناب زوجہ مسلم جو منت مان کے آئی ہے کہ اگر بچے آ گئے تو روضہ رسول پہ نظر کرو. غلام کتے لے کے چلا. زوجہ مسلم کردوں کی محبت محسوس ہوئی. کبھی بھی میرے ساتھ چلو روضہ رسول پر, اس لیے کہ مجھے اپنے بچوں کی خوشبو محسوس ہو رہی. شاید میرے بچے آ گئے, یہ غلام بنتا رہا تو قربان کیا. اب جو دروازہ کھولا تو بچے تو نہیں تھے, خون آلود کرتے. تم نہیں سمجھے, آپ نہیں سمجھے. یہ دونوں خون آلود کرتے ویسے بیت الشرف میں جا رہے ہیں جیسے اون و محمد کے لاشیں جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ خون آلود کرتے آ گئے. یہ دونوں کرتے ویسے رکھے گئے جیسے اون و محمد کے لاشیں. بی بی پاک نے کہا, بڑی شہزادی مالکن نے کہا, بیویوں آؤ. دونوں کرتے لاشوں کی طرح رکھ دیے گئے. آؤ زوجہ مسلم کو ان کے بچوں کا پوچھا. بس میں 2 منٹ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, رونا ہو رو لو ورنہ 1 سال بعد ہی رو گے انشاءاللہ. کرتے رکھ دیے گئے. جناب ام کلثوم آئی. زوجہ مسلم بیٹھی نہیں, کرسا لے رہے. جناب فاطمہ زہرا آئی. زوجہ مسلم بیٹھی نہیں, کرسا لے رہے. ام لیلا آئی. زوجہ مسلم بیٹھی نہیں, کرسا لے رہے. ساری بیویاں آئی. زوجہ مسلم بیٹھی نہیں, کرسا لے رہے. اچانک بی بی کی نظر پڑی کہ اپنی جگہ سے وہ بی بی اٹھی جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اس کا چہرہ دیکھا, کرتے اٹھا کے رکھ لیے. مجھے کرسا لگا, بچے نہیں, کرتے تو آ گئے مگر آئے رہا. کس کا صغر میں مارا گیا, جھولا جلا دیا گیا, سکینہ جلا میں سو گئی. ہم کو تو نہانا پڑے گا. Atau